شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ سر. بتائیے گا، ایک طرف فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف 2 ججز پر اعتراض ہے، تو فل کورٹ میں 2 ججز کے بغیر یہ بن سکتا ہے؟ اس مطالبے میں آپ کو کوئی لاجک نظر آتی ہے یا تضاد نظر آتا ہے؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، یہ پچھلے 10 مہینوں میں یہ امپورٹنٹ کیسز کے حوالے سے یہ تیسرا چوتھا کیس ہے جو بہت اہم ہے. چوتھا کیس آپ سمجھ لیں. پہلا کیس آیا تھا قاسم سوری والی رولنگ کے خلاف. اس وقت یہ 5 رکنی بینچ تھا جس میں موسٹلی یہی جج صاحبان شامل تھے، اور جب قاسم سوری صاحب والی رولنگ کو سیٹ اسائیڈ کیا اور ڈیزولوشن آف اسمبلی کو بھی سیٹ اسائیڈ کیا، تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے ان ججز کا نام لے لے کے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ یہ بہترین ججز ہیں. اس کے بعد پریزیڈنشل ریفرنس کا فیصلہ آیا، اور ساتھ ہی دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا. جب دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف اسی بینچ نے، جس میں یہ بندیال صاحب، منیب صاحب، اعجاز الحسن صاحب بھی شامل تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جی کیس فکسنگ ہو رہی ہے، اور ججز کے اوپر 15 ان کے منسٹرز جو ہیں پی ڈی ایم کے، ان کے خلاف تنقید بھی کرتے تھے، ان کو ملائن بھی کرتے تھے، اور اسی طرح باتیں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی کورٹ نے اپنا رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اس کیس کو فیصلہ کیا. اب اس والے کیس میں بھی اب میری ایک پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے، اور ایک پٹیشن ہے اسپیکرز کی طرف سے جو اب آئی ہے، اور ایک سو موٹو نوٹس کا کیس ہے. اب یہاں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اور نہ کوئی رائے دے سکتا ہے، کیونکہ آئین کو کوئی شخص انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ آئین کے اندر ایک کاما بھی چینج نہیں کر سکتے، سوائے اس بات کے کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی آج جمال مندوخیل صاحب نے خود یہ بات آبزرو کی ہے کہ آپ کے پاس اسمبلی میں جائیے، آپ اس کی جو تشریح کرنی ہے، جو امینڈمنٹ کرنی ہے، آپ جا کر لیجئے گا. آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ جائیں، آپ اسمبلی سے کرائیں. سملرلی جو اعتراض آیا ہے آج، ایک تو ہے کہ جو ججز کو پریشرائز کر رہے ہیں، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، یہ جو پی ڈی ایم کے دوست کر رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون والے اسپیشلی، یہ پرپز ان کا صرف اور صرف ملائن کرنا، ان کے اوپر اٹیک کرنا، اور سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا تاکہ ان کے حق میں فیصلہ آئے. اور صرف یہ کیس نہیں ہے، اس کی آڑ میں نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں. ان کے سامنے نیب لا کو جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کو چیلنج کیا گیا ہے. بیسیکلی وہ ایک راستہ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے جب ان کا کوئی مقدمہ آئے، وہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اس بینچ کو توڑ دیں، اور ان میں سے کچھ ججز کو نکال دیں، کچھ ججز کو بٹھا دیں جو ان کی مرضی کا بینچ ہے. شعیب صاحب ذرا آگاہی کے لیے یہ بھی بتا دیں، اس طرح جو اعتراض کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، یا یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں، کیا اب جو بن گیا ہے 9 رکنی بینچ، لارجر بینچ جو بنا ہے، وہ ججز خود ہی فیصلہ کریں علیحدہ ہونے کا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس تنقید سے وہ عدلیہ کے اس بینچ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسے یہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی جج صرف ایک بات پہ جج الگ ہوتے ہیں، یا تو ان کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو. قاضی فائزہ کا کیس آیا تھا، قاضی فائزہ کے کیس میں 2 جج صاحبان، جس میں سردار طارق مسعود جو اس وقت تیسرے نمبر پہ ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اگر قاضی فائزہ کا کیس قاضی فائزہ صاحب نہ رہتے، سائڈ پہ ہو جاتے، تو ان ایک جج صاحب کو 6 مہینے کے لیے چیف جسٹس بن جاتے سردار طارق مسعود، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب 1 سال کی بجائے 1.5 سال کے لیے چیف جسٹس بن جاتے. کیونکہ اس فیصلے سے ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن کوئی شخص، کوئی بھی پارٹی اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکتی، نہ ہی یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس جج کو ہٹا دو، اس جج کو نکال دو. اور آج جس بات پہ وہ ریزنز دیے ہے فاروق چنائک صاحب نے، انہوں نے صرف ایک بات کہی ہے کہ جناب یہ 2 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے. دیکھیں ماضی میں بھی یہی رہا ہے اور یہی پریکٹس ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی ہائی کورٹ، کوئی اور کورٹ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صرف لے سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کا اگر کوئی جج چاہے تو وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان کے جناب میری نظر میں پریما فشائی بادیوں نظر میں یہ کیس بنتا ہے، یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، یا اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں کہ جہاں انکانسٹیٹیوشنل کوئی ایکٹ ہو رہا ہے تو 184(3) کی پروسیڈنگ سو موٹو پروسیڈنگ شروع کی جائیں. اور یہی اس بینچ نے یہ کیا. اب اس بینچ کے اوپر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اعتراض آج بھی فاروق ایچ نائک نے نہیں لگایا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ذاتی طور پر بہت احترام ہے
لیکن چونکہ انہوں نے مائنڈ اپنا ڈسکلوز کر دیا ہے، یہ تو پھر ہر بینچ یہ جس دن ایڈمٹ کرتا ہے کیس کو اس دن اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پریما فیشی میری نظر میں یہ کیس بنتا ہے، اس لیے اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور آگے ہم سنیں گے. انہوں نے کوئی فیصلہ تو نہیں کر دیا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال میں ان کو ریکیوز کرنا چاہیے یا اس بینچ کو توڑنا چاہیے. اگر آج یہ روایت قائم ہو گئی دیر ول بی نو اینڈ. کل پی ٹی آئی والے کہیں گے ہمیں 3 ججز پہ اعتراض ہے، کل جے یو آئی والے کہیں گے ہمیں 4 ججز پہ اعتراض ہے، پھر جماعت اسلامی والا کسی اور پہ اعتراض کرے گا. تو یہ کبھی نہیں ہوتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. پوائنٹ آ گیا آپ کا شعیب صاحب.